یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے یہ مکمل ہو گیا. یہ چوتھا واقعہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھ لیا. اب اس چوتھے واقعے کے اندر چند نکات ہیں وہ بھی ذرا آج سن لیجئے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ واقعات دیکھے تو ان کو تو عجیب لگے، مگر اسی طرح کے واقعات ان کی اپنی زندگی میں بھی گزر چکے تھے. عجیب بات ہے کہ ادھر دھیان نہیں گیا اپنی طرف. وہ کیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے قوم کا ایک بندہ مخالف قوم کے بندے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، یعنی آپس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے جو مخالف بندہ تھا اس کو ایک مکہ مارا. فوقذ موسیٰ فقضى علیہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مکہ مارا تو وہ بندہ مر گیا تھا. تو یعنی گویا اپنی زندگی میں بھی ایسا واقعہ آیا تھا کہ جس میں ان کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن بندہ تو بہرحال مر ہی گیا تھا نا. مگر اس کے مرنے پر ان کو اتنا تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کا ارادہ خیر کا تھا اور وہ اپنے ساتھی کی مدد کرنا چاہتے تھے. یہاں چونکہ بلا وجہ ایک بچے کو مارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے پوچھنے لگے اقتلت نفسا بغیر نفس، کیا آپ نے ایک بچے کو جو بے نفس ہے آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ یہ تو اچھا کام نہیں ہوا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا ان ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے. یعنی میں مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن شیطان نے ایسا کروا دیا. تو دیکھیں ادھر یہ لفظ استعمال ہوا کہ یہ شیطان کا عمل تھا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کہا تھا لقد جئت شیئا نکرا. تو یہ بھی تو گویا برے کام ہی کے لیے لفظ استعمال ہوئے نا. تو گویا ایک واقعہ ان کی زندگی میں خود بھی پیش آیا تھا، ویسا ہی واقعہ ایک بچے کے مارنے کا پیش آیا. مگر یہ واقعہ جو ہے دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی اور انہوں نے سوال پوچھ لیا. اسی طرح جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان دو بچوں کی دیوار کو ٹھیک کیا اور ان کے ساتھ بھلے کا معاملہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ آپ اس کے اوپر ان سے اجرت کیوں نہیں لے لیتے؟ ہمیں بھوک لگی ہے، ہم ان سے اجرت لیتے اور ہمیں کھانا مل جاتا. مگر اسی طرح کا ایک کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا. وہ کیسے کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک کنویں کو دیکھا. اس کنویں پر لوگ آ رہے تھے اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو سنبھال کے کھڑی ہیں، یعنی ایک جگہ روک کر کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا رہی. کیوں کہ جو بستی والے تھے ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، وہ ان کے دشمن تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی. تو بچیاں بکریوں کو لے کے پہنچ تو گئی تھیں مگر انہوں نے اپنی بکریوں کو روکا ہوا تھا. جب بستی والے پانی پلا کے چلے گئے تو انہوں نے کنویں کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ یہ بچیاں بعد میں پانی کا ڈول نہ نکال سکیں. اب جب وہ چلے گئے تو جو کچھ بچا کھچا پانی تھا وہ بچیاں اپنی بکریوں کو وہ پانی پلانے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان بچیوں کو بھی پانی پلانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیوں نہیں دی گئی؟ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا والد ایک نیک آدمی ہے اور قوم نے ان کے ساتھ ایک طرح کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو ہم ان کی جو ہے طرح پانی بکریوں کو نہیں پلا سکتے. جب یہ پلا کے چلے جاتے ہیں تو جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے ہم اپنی بکریوں کو وہی پلاتی ہیں، اور ہم کمزور لڑکی ہیں، ہم یہ پتھر نہیں ہٹا سکتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو میں ان دو بچیوں کی مدد کر دیتا ہوں. انہوں نے اکیلے اس ایک پتھر کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور پھر اس میں پانی کے ڈول نکالے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا. جب ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو وہ بچیاں خوش ہو گئیں اور گھر گئیں. جب گھر گئیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر علیہ السلام تھے. انہوں نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو ان کے والد خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو گھر بلا کے لاؤ. تو وہ آئی اور بڑی باحیا بچی تھی. قرآن مجید نے اس کے حیا کے ساتھ چلنے کا تذکرہ کیا
کہ تمشی الاستحیا، وہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، اتنی پاک دامن، اتنی نیک بچی تھی. اللہ ایسی بیٹی ہر ایک کو عطا فرمائے جو اتنی پاک دامن اور اتنی حیا کے ساتھ چلنے والی بچی ہو. پھر اس نے آ کے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان ابی یدعوک، میرا والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے جو بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ اجرت دے دی جائے. اب ذرا واقعات کے اندر مشابہت دیکھیے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعہ دیکھا اس میں 2 بچے تھے، چھوٹے تھے، کمزور تھے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا تو 2 بچیاں تھیں، کمزور صنف ہوتی ہے، اور وہ بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں. یہاں خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو بغیر اجرت کے ٹھیک کر دیا تھا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی مطالبے کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا. یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے اس بستی کے اندر پہنچے تھے تھکے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے مصر سے، اور وہ بھی سفر کر کے تھکے ہوئے وہاں پہنچے تھے. اس لیے انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھے جو بھی عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. تو دیکھیے ان واقعات کے اندر مشابہت اور مماثلت کتنی زیادہ ہے. یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پہلے بھی پیش آیا تھا، لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ میں نے بھی تو بغیر اجرت کے ان کے ساتھ بھلے کا کام کر دیا تھا، یہاں پر انہوں نے کر دیا تو کون سی بات ہوئی. لیکن چونکہ ایک نیا کام تھا اور اچانک ہوا تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی آپ ان سے اجرت کیوں نہیں مانگ لیتے. انہوں نے سوال کر لیا اور سوال پوچھ بیٹھے. پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت ساری مشابہت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی مشابہت ہے. وہ کیسے کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک جب کے اندر ڈال دیا تھا. بھائی نے کہا تھا نا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو جو ہے وہ کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو القا فی الجب، تو گویا یوسف علیہ السلام ایک کنویں کے اندر ڈال دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے القا فی الیم، دریا کے اندر ڈال دیا تھا. یہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو ادھر بھی ادھر ماں نے ڈالا تھا ادھر بھائیوں نے ڈال دیا تھا. تو دیکھو مشابہت ہے نا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مسافر قافلہ آیا تھا جس کو پانی کی ضرورت تھی، اس کے بندے نے ان کو اس دریا میں سے نکال لیا تھا. تو التقطہ السیارہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی میں بہہ رہے تھے تو التقطہ آل فرعون، ان کو فرعون کے جو لوگ تھے، یعنی فرعون اپنی بیوی کے ساتھ سیر پر نکلا ہوا تھا، اور 800 غلام ان کے نوکر چاکر آگے پیچھے کھڑے تھے ان کی حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے. ان نوکروں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا تھا. تو ادھر سیارے کے لوگوں نے نکالا تھا اور ادھر فرعون کے آل کے لوگوں نے ان کو دریا سے نکال لیا تھا. پھر جب بچے کو کھولا گیا تو مشابہت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو قافلے والوں نے تو ان کو بیچ دیا تھا، اونے پونے بیچ دیا تھا، اور ان کو عزیز مصر نے خرید لیا تھا. اب عزیز مصر ان کو خرید کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا اکرمی مسواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کا اکرام کرنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. یہ عزیز مصر کے الفاظ تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا کہ جب ان کے بکسے کو کھولا گیا تو بیوی نے دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے اور بڑا پیارا خوبصورت بچہ ہے. تو فرعون کی بیوی نے کہا تھا لا تقتلوہ، تم اس کو قتل نہیں کرو، عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے.
تو وہاں فرعون کی بیوی کے یہ الفاظ تھے، یہاں عزیز مصر کے الفاظ تھے۔ اب ذرا دونوں باتوں میں غور کیجئے، عجیب نکتہ ہے کہ یہاں چونکہ عزیز مصر نے کہا تھا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، تو واقعی یوسف علیہ السلام اس کے لیے بیٹے کی طرح بن کر رہے، انہوں نے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی، اور جب جوان ہو گئے اس کے ملک کو بھی سنبھالا، جیسے بیٹا اپنے باپ کی جو ہے وہ کام کو سنبھالتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ملک کو سنبھالا اور بڑی امانت دیانت کے ساتھ اس کو چلایا، تو واقعی انہوں نے بیٹا بننے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو جب اٹھایا گیا تو فرعون کی بیوی نے کہا تھا عسیٰ ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس عورت کو فائدہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئی، اور ان کا بیٹا اس کے ایمان پہ لانے کا سبب بن گیا۔ مفسرین نے فرق لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، تو پھر فرعون کی بیوی کی نظر اس کے بارے میں بدلی نہیں، کیونکہ اس نے بیٹے کے نام لیا تھا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، اور بیٹے پہ ماں کی نظر اور ہوتی ہے۔ تو فرعون کی بیوی بھی خوبصورت تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی ایسی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے واقعی موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور اس کے لیے ایمان لانے کا سبب بن گئے، اس کو موسیٰ علیہ السلام سے خیر مل گئی۔ اور یہاں پر عزیز مصر نے کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، اگر اس کی بیوی بھی جواب میں کچھ کہہ دیتی کہ ہاں ہم بیٹا بنائیں گے، تو پھر اس کی نظر بھی پاک ہو جاتی، اللہ زلیخا کو بھی یوسف علیہ السلام سے ایمان کی نعمت عطا فرما دیتے، مگر وہ چونکہ خاموش رہی، اس لیے اس کا اپنا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ اس لیے جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اب زلیخا کی نظر اس پر کسی اور طرح کی پڑ گئی، اور وہ ان سے اپنی خواہش پورے کرنے کے چکر میں لگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بکریوں کو پانی پلایا تھا تو ان کے لیے بارے میں بچی نے اپنے والد کو جا کر کہا تھا کہ آپ کو ایک ایسا بندہ کام کرنے کے لیے چاہیے جو بڑا قوی بھی ہو اور امین بھی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بہت صحت مند بھی تھے اور امین بھی تھے۔ امین سے کیا مراد کہ انہوں نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، جس سے بچی نے پہچان لیا کہ یہ بڑے باحیا انسان ہیں اور یہ دوسرے کی امانت کے اندر خیانت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بندہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے۔ تو قوی اور امین کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو تو ان کے لیے جب ان کو جیل سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں، تو یہ قوی اور امین کہلائے اور یہ حفیظ اور علیم کہلائے۔ دیکھیے دونوں کی آپس کی شخصیتوں کے اندر کتنا ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بھائی نے بچایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اس کو کنویں کے اندر ڈال دو۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے بچایا تھا، اس نے کہا تھا لا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو فرعون جو ہے اپنی بیوی کی بات مان گیا، چلو ہم اس کو قتل نہیں کرتے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے فرعون بھی بیویوں کی بات مانا کرتے تھے۔ عورتیں جو کہتی ہیں جی خامن تو سنتے نہیں، بات ہی نہیں مانتے، وہ غلط بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے بڑے بڑے فرعون باتیں مانتے تھے اپنی بیویوں کی۔ سارے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا، لیکن جب بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کروانا، اس نے فوراً ارادہ کر لیا میں اس کو قتل نہیں کرواتا، اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ یہی بچہ مجھ سے میرے تخت و تاج واپس لینے کا سبب بنے گا۔ پھر ایک اور مشابہت بھی عجیب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور یوسف علیہ السلام میں، کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی یعقوب جو تھی وہ مصر کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ مصر کے رہنے والے نہیں تھے، ان کو تو قافلے والے وہاں لے کر گئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی یعقوب مصر کے اندر داخل ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر سے باہر نکلے تھے۔ تو ایک کی وجہ سے داخل ہونے کا موقع ملا اور دوسری کی وجہ سے مصر سے باہر نکلنے کا ان کو موقع مل گیا تھا۔ تو دیکھیں دونوں کے حالات زندگی میں کیسی مشابہت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ اب اس واقعے میں
استاد اور شاگرد کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں. طلباء اس کو تفسیروں میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت مفتی عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں انوار البیان میں تقریباً 40 نقطے لکھے ہیں. پہلا نقطہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سائل کے جواب میں فرما دیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھے، ایک بڑی قوم کے نبی تھے، ان پر تورات شریف نازل ہوئی تھی، لیکن الفاظ میں چونکہ ایک قسم کا دعویٰ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جاننے والا نہ بھی ہو، تب بھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اس میں دعویٰ ہے جو کاملین کے شان کے خلاف ہے. عام بندہ تو ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن بڑوں کی پکڑ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہو جاتی ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین، مقرب اگر وہی بات کر لیتے ہیں تو ان کے لیے وہ گناہ بن جاتا ہے، عام بندے کر لیتے ہیں تو ان کے لیے حسنات ہوتی ہیں. دوسرا نقطہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان یعنی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے جو ان کے خادم تھے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لیے ساتھ لینا اور اس کے ذمہ خدمت کو سپرد کرنا درست ہے. یوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے. تنہا سفر کرنا اچھا نہیں، اگر کوئی ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے اخبار میں بھی ایک دفعہ واقعہ پڑھا. ایک صاحب امریکہ میں رہتے تھے اور ان کو ذہن میں خیال آیا کہ میں پاکستان ماں باپ کے پاس واپس جاؤں. اب وہاں کے لوگوں میں اکثر ایک چیز ہے سرپرائز دینا، یعنی ایک بندے کو یعنی اچانک ملنا تاکہ وہ حیران ہو جائے. تو اس نوجوان نے بھی سوچا کہ میں ماں باپ کو سرپرائز دیتا ہوں. اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے دوستوں کو نہ اپنے گھر والوں کو. خاموشی سے ٹکٹ بنائی اور دفتر سے 10-15 دن کی چھٹی لی اور چھٹی لے کے وہاں سے وہ سفر شروع کیا اس نے امریکہ سے اور فیصل آباد پہنچا. اب فیصل آباد جب پہنچا تو اس کے پاس سامان کے 2-3 بڑے بڑے سوٹ کیس تھے اور رات کا وقت ہو چکا تھا. اب اس نے ایک ٹیکسی لی اور ٹیکسی لے کر وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا تھا. چونکہ اکیلا تھا تو ٹیکسی والے کی نیت خراب ہو گئی. اس نے سمجھا کہ یہ مسافر ہے، اس کے پاس سامان کافی قیمتی نظر آ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ راستے میں اس اکیلے نوجوان کو قتل کر دیا اور اس کے سامان پہ قبضہ کر لیا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب 15 دن گزر گئے اور یہ بندہ دفتر واپس نہیں لوٹا تو دفتر والوں نے اس کے دوستوں سے رابطہ کیا کہ جی 15 دن چھٹی گزار کے وہ بندہ کیوں نہیں آیا. تو دوستوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے. اب جب انہوں نے پوچھ پرچیچ شروع کی تو انہوں نے گھر فون کیا کہ جی وہ تو بندہ گھر چلا گیا تھا. گھر والوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اطلاع ہی نہیں تھی کہ وہ آیا یا نہیں آیا، ہمیں تو بالکل پتہ نہیں ہے. اب نہ بھیجنے والوں کو پتہ نہ ریسیو کرنے والوں کو پتہ، اور راستے میں یہ بندہ قتل بھی ہو گیا. اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو شریعت جو حکم دیتی ہے نا کہ انسان اکیلا سفر نہ کرے، کوئی نہ کوئی اس کا ساتھی ہونا چاہیے، تو اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی خیر ہے بندے کے لیے. اس کو ایسا سرپرائز نہیں دینا چاہیے تھا. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کی. سنت یہ ہے انسان سفر کرے تو جن کے ہاں جانا ہے ان کو پہلے سے بتا دے کہ بھئی میں آ رہا ہوں، تاکہ وہ مہمان کے ریسیو کرنے کے لیے تیاری کر لیں. یہ سنت ہے. اس نے سنت کو چھوڑا اور اس کا نقصان اٹھایا. پھر تیسرا نقطہ کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور یہ کہ معلم کو اپنے پاس بلانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے۔ پھر چوتھا نقطہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں، گو بچپن اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی عمر تھی، آپ نے اس عمر میں طلب علم کے لیے سفر فرمایا۔ علم صحیح جہاں ملے، جب ملے اور جس سے ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمریں ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر کے تھے جب ایمان لے آئے تھے، 60 سال کی عمر تھی۔ اب انہوں نے جتنی حدیثیں سنی وہ 60 سال کی عمر کے بعد سنی، یعنی انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، یعنی جو سب سے بڑے محدث بنے وہ 60 سال کی عمر کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو یہ تو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، 60 سال کے بعد کی عمر۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے پنگوڑے سے لے کے اپنی قبر میں جانے تک اپنے آپ کو طالب علم بنا کے ہی زندگی گزارے۔ پانچواں نقطہ لکھتے ہیں، اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل ہو اور اسے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہو تو اس میں آر نہ ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درجے میں بڑے تھے لیکن وہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ چھٹا نقطہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کوتاہی اختیار نہ کی جائے، جتنا بھی بڑا سفر ہو برداشت کیا جائے اور اس پر جو تکلیف پہنچے اسے بھی برداشت کی جائے۔ آیت کریمہ میں جو لفظ ہے نا او عمدی یا حقبہ، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ 80 سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 80 سال تک اگر یہ سفر مجھے جاری رکھنا پڑا تو میں اس کو جاری رکھوں گا اور میں اس بندے سے ملوں گا جس بندے سے مجھے علم حاصل ہوگا۔ ساتواں نقطہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرما دیا کہ میں اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا بلا عبدنا الخضر، کہ نہیں ہمارا بندہ خضر ہے جو جو ایک علم تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کا نام پہلے سے بتا دیا تھا۔ لفظ خضر کا معنی ہے سرسبز۔ ان کا یہ نام کیوں مشہور ہوا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھے جو خشک چٹیل میدان پڑی ہوئی تھی، یعنی ایک جگہ پر چٹیل میدان تھا، زمین تھی، اس کے اوپر وہ بیٹھے۔ جب بیٹھ کر وہ گئے تو اس زمین کے اوپر سبزہ نکل آیا، گھاس اگائی، اب چونکہ گھاس جو ہے وہ سبز ہوتی ہے اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ بندہ مجمع البحرین میں ملے گا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جگہ دو دریاؤں کے یا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے۔ بعض مفسرین نے بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ بتایا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں مشقت اٹھائیں، اس لیے جب مچھلی پانی میں چلی گئی تو یوشع بن نون نے سوچا کہ میں جب اٹھیں گے سو کے اٹھیں گے پھر بتاؤں گا، اور بعد میں شیطان نے بھلا دیا تو وہ اپنی منزل سے پھر آگے چلے گئے اور پھر ان کو لوٹ کے واپس آنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کا ایک مقام رکھا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے علم حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائیں اور میں نے علم کے نور سے نوازوں۔ اور جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس علم سے آپ مجھے بھی کچھ سکھائیں۔
اس طرح شاگرد کو چاہیے کہ جب وہ اپنے استاد کے پاس جائے تو اپنا آنے کا مدعا بیان کر دے. اب شاگرد کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اگر استاد کوئی شرط لگانا چاہے تو اس کو شرط لگانے کی اجازت ہے، یا شیخ اپنے مرید کو ساتھ رکھنے کے لیے کوئی شرط لگانا چاہے تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شرط لگائی تھی کہ جب تک میں تمہیں خود نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکتے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ آپ سے میں کوئی بات دریافت کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے، اس میں بڑی حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے تھے کہ میرا زیادہ دیر ان کے ساتھ رہنا اور سوال نہ پوچھنا یہ مشکل نظر آتا ہے، تو انہوں نے خود ہی جدائی کی ایک خوبصورت شکل بتا دی تھی کہ اب میں آپ سے اگر سوال پوچھوں تو آپ مجھے الگ کر دینا. تو یہاں سے مفسرین نے نقطہ نکالا ہے کہ اگر کبھی استاد اور شاگرد میں کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو شاگرد کو چاہیے کہ بے شک جدائی اختیار کرے، مگر جدائی اختیار کرنے کا بھی طریقہ خوبصورت ہونا چاہیے، حجرن جمیلا، خوبصورت طریقے سے الگ ہو. چنانچہ اگر کبھی کوئی مرید اپنے شیخ سے کسی بات پر اختلاف کر بیٹھے، کوئی ایسی وجہ پیش آ جائے اور وہ الگ ہونا چاہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ الگ ہو مگر خاموشی اختیار کرے. اور اگر کوئی پوچھے کہ آپ بھائی کیوں الگ ہو گئے تو اتنا کہہ دے کہ مجھے جی اب مناسبت نظر نہیں آتی. بھائی طبیعت کے اندر مناسبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اگر نئی طبیعت میں مناسبت نظر آ رہی، کسی بات پہ غصہ آ گیا ہے یا کسی بات پہ رنجش ہو گئی ہے تو انسان اتنی بات کر دے کہ مجھے مناسبت نہیں ہے. بعض لوگ الگ ہوتے ہیں تو پھر وہ غلط باتیں اور کچھ کیا کیا باتیں بنا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے بندے کو بالکل ہی برا ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہ بات شرعاً اجازت نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. طالب علم سے کوئی غلطی ہو جائے تو استاد کو اجازت ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کرے. اگر غلطی بار بار کرے تو تنبیہ میں سختی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ حضرت خضر اسلام نے پہلے کہا تھا علم اقل، صرف 2 لفظ استعمال کیے. جب دوبارہ غلطی کی تو پھر ایک تیسرا لفظ اور استعمال